जी नाज़रीन, मैं अपनी टीम और अपने स्टाफ के बिहाफ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम अमेरिका की 50 साला तारीख 1850 से लेके 1900 तक आपके सामने पेश करेंगे। और ये ऐसा दौर है कि जिसमें अमेरिका ने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव की। साइंस और टेक्नोलॉजी में वहाँ पे एडवांसमेंट हुई। यही वो दौर है कि जब इंडो पाक में आज़ादी की तहरीक लड़ी जा रही थी, जब ब्रिटिशर के खिलाफ एक आज़ादी की तहरीक बर्पा हुई 1857 में, और वो नाकाम हुई। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने अपने तसल्लुत को मजबूत किया और इवेंचुअली ये तसल्लुत जाके 1947 में टूटा, जब पाकिस्तान और इंडिया मार्ज वजूद में आए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि अमेरिका के अंदर वो कौन सी ऐसी तब्दीलियां बर्पा हो रही थी कि जिसके बाद अमेरिका एक सुपर पावर की शक्ल में आज हमारे सामने मौजूद है। 1945 में अमेरिका में टेक्सास एक स्टेट है जो इस मेक्सिको के पास है। उसने अमेरिका में शामिल होने का फैसला किया और वो अमेरिका का हिस्सा बनेगा। और भी कई सारी स्टेट ग्रेजुअली इसमें शामिल होती गई और एक बड़ा मजबूत मुल्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मर्ज वजूद में आया, जिनके दो बड़े बड़े समंदर हैं। एक तरफ अटलांटिक ओशन यूरोप और अफ्रीका से मिलाता है, दूसरी तरफ से पैसिफिक ओशन जो जापान और चाइना के साथ अमेरिका को मिलाता है। उसके एक तरफ कनाडा है और अलास्का है, रशिया उसका पड़ोसी है, और दूसरी तरफ उसका मैक्सिको है और साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो गोया अमेरिका ने एक्सपेंड किया। 1945 में टेक्सास बाकायदा अमेरिका का पार्ट बना। फिर 1846 से 48 तक अमेरिकन और मैक्सिकन जंग हुई और इस जंग के अंदर मैक्सिको ने शिकस्त खाई। अमेरिका ने इसमें फतह याब हुआ और उन्होंने जो मैक्सिको का काफ़ी सारा एरिया ऑक्यूपाई किया। 1961 से 1965 तक तकरीबन 5 साल तक अमेरिका के अंदर एक बड़ा इनकलाब बर्पा हुआ, जिसको सिविल वार के नाम से याद किया जाता है। और ये पूरी दुनिया में एक बड़ी तब्दीली थी और ये एक सिंबॉलिक एक्टिविटी थी। और ये एक्टिविटी ऐसी थी कि जिसका मैं समझता हूँ कि शायद इंसानियत का सर फखर से बुलंद कर दिया। वैसे तो अंबिया जो हैं वो दुनिया के लिए फ़ख्र होते हैं, अमन व सलामती का बायस बनते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि कई सारे ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, कई सारी ऐसी हस्तियाँ ज़हूर पज़ीर होती हैं कि जिससे जो मजहबी तालीमात हैं, जो रूहानियत है, इंसानियत है, वो भी ज़हूर पज़ीर होती है और उसका सर फ़ख्र से बुलंद होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। इब्राहम लिंकन एक लॉयर था, इलिनॉइस से तल्लक रखता था। इलिनॉइस एक स्टेट है अमेरिका के अंदर, जिसकी एक तरफ मिशिगन है, दूसरी तरफ विस्कॉन्सिन है, मिनेसोटा है, ओक्लाहोमा है। ये वहाँ पे ये पैदा हुआ, इसने लॉ किया। लॉ करने के बाद जब ये यहाँ पे ईस्ट साइड पे आया, फ्लोरिडा हो या मैसाचुसेट्स हो, मैरीलैंड हो, बाल्टीमोर, वाशिंगटन, इस तरफ आया तो उसने गुलामों को देखा और उनकी मंडी लगते देखा, इंसानियत की तजरील देखी, तो वो बड़ा उदास हुआ, उसका दिल बुझ गया। जो नरम दिल लोग बहरहाल हर कौम और हर नस्ल और हर ख़ानदान में होते हैं, उसका दिल गमगीन हो गया और उसने ये फैसला किया कि अगर अल्लाह ने उसे ताकत दी। क्रिश्चियन था, उसकी वालदा बाइबल पढ़ती थी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वो चाहे यूरोपियन है, स्वीडिश या स्वीडन से आए हैं, आयरलैंड से आए हैं या रशिया से आए हैं, वो सारे के सारे या तो उनका बैकग्राउंड क्रिश्चियन है या ज्यूज़ हैं या मुस्लिम हैं। समटाइम होता है कि वो इस्लाम को या क्रिश्चियनिटी को सरेंडर कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं और वो एथिस्ट बन जाते हैं। अदरवाइज इनकी बैकग्राउंड एक ही है। तो जो इब्राहम लिंकन है, इसकी वालदा भी प्योर क्रिश्चियन थी। ट्रेडिशनल जिस तरह क्रिश्चियन होते हैं, सुबह उठ के बाइबल का मतालिया करती हैं और अपनी ज़िंदगी में उसी तरह की एक्टिविटी करते हैं जिस तरह अमूमन मुसलमान फैमिलीज ट्रेडिशनल फैमिली करती हैं। क्योंकि हमारे अकायद क्योंकि एक जैसे हैं, हम अल्लाह, अंबिया, किताबें, एंजल्स, लाइफ आफ्टर डेथ, ये हमारे अकायद क्योंकि एक जैसे हैं,
اس لیے کئی اعتبار سے ہمارا رہن سہن بھی ایک جیسا ہے۔ جب میں بات کر رہا تھا ابراہم لنکن کی، ابراہم لنکن اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور اس نے یہ فیصلہ کیا، اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اقتدار میں آیا، اگر اسے سیاسی قوت ملی تو اس کا خاتمہ کر دے گا، اور اللہ نے پھر اس کے ہاتھوں سے یہ کام کرایا بھی۔ 5 سال تک جنگیں ہوتی رہی۔ جو امریکن نارتھرن سٹیٹس ہیں وہاں پہ کیونکہ انڈسٹریز ہے، اور یہ لوگ برٹش سے یا فرینچ سے آئے تھے، موو ہو کے یہاں پہ آئے تھے، اور یہ آزاد لوگ تھے، یہ کمپیریٹیولی تھوڑے سے سیولائزڈ تھے، اور یہاں پہ غلامی کم تھی۔ لوگ کیونکہ جاب کرتے تھے، فیکٹری میں جا کے جاب کی، سیلری لی، اس کے بعد جو بھی انہوں نے بار پب کرنا ہے وہ کرتے تھے۔ لیکن جو ساؤتھ سائڈ کی جتنی بھی اسٹیٹس ہیں، وہ چاہے جارجیا ہو، میری لینڈ ہے، اوکلاہوما ہے، کولوریڈو ہے، میکسیکو، ٹیکسس، کیلیفورنیا، یہ جتنی بھی اسٹیٹ ساؤتھ سائڈ پہ تھی، کیونکہ کلٹیویشن کرتے تھے، ٹوبیکو کی وہ اگاتے تھے، پھر انہوں نے کپاس اور کاٹن بھی اگانا شروع کر دی، اور کئی ساری اور کراپس بھی اگاتے تھے، جس کے لیے انہوں نے غلام خریدنا شروع کر دیے۔ اور یہ کتنی انسانیت کی تذلیل ہے کہ آپ ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بنا لے۔ اس کا نظارہ ہم دنیا کے اور بھی کئی سارے ملکوں میں کرتے ہیں، وہ چاہے انڈیا ہو، وہاں پہ شودر اور جو نچلی سطح کی قومیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی تذلیل ہے، اس کو جتنا کنڈیم ہو سکتا ہو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ بھی ایسا ہی تھا کہ جو بلیک پیپل کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، وہ اس نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں اس کو کرنا چاہیے۔ 4 پوائنٹس پہ سول وار لڑی گئی۔ پہلا یہ تھا کہ سلیوری کو ختم کرنا ہے۔ ابراہم لنکن اس چیز پہ بضد تھا کہ ہم نے سلیوری کو، غلامی کو، اس کی ہر شکل کو ختم کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ تھا کہ انہوں نے اسٹیٹس اور فیڈریشن کی جو آپس میں اتھارٹیز ہے، جو ڈویژن آف پاور ہے، اس کو ریشنلائز کرنا ہے۔ تیسرا اکانومی تھا، اکانومی میں جو بجٹنگ یا ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اور ریونیو تھا، یہ ایک پوائنٹ تھا۔ اور چوتھا اور آخری پوائنٹ تھا کہ ابراہم لنکن پریزیڈنٹ کیوں بن گیا ہے۔ وہ بذات خود ابراہم کو ہی ہٹانا چاہتے تھے تاکہ یہ سول رائٹس اور سلیوری کے ختم کرنے کے حوالے سے جو موومنٹ ہے وہ ختم ہو جائے۔ بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سول وار سکسیسفل ہوتی ہے، سلیوری اپنے انجام کو پہنچتی ہے، لیکن اس کا ایک برا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1865 میں ایک سینما میں فلم دیکھتے ہوئے ابراہم لنکن کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے۔ 1967 میں الاسکا، جو نارتھ سائڈ پہ کینیڈا سے بھی اوپر ایک اسٹیٹ ہے، وہ امریکہ USSR سے پرچیز کر لیتا ہے اور اس کا باقاعدہ ایک حصہ بن جاتا ہے امریکہ کا۔ پھر ہم وقت کا پہیہ آگے چلاتے ہیں۔ 1876 سے 68 تک ہم دیکھتے ہیں کہ گراہم بیل نے ٹیلی فون ڈسکور کیا، اور ٹیلی فون سے پھر میں بات کر رہا ہوں، جو میری جو آواز ہے، وائس جو ہے، وہ الیکٹرک انرجی میں کنورٹ ہو کے دوبارہ پھر یہ ایک اور جگہ پہ اسپیکر کی شکل میں، اور لوگ بھی اس کو سن سکتے تھے، دوبارہ پھر یہ الیکٹرک انرجی سے دوبارہ پھر وائس کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس نے گویا ٹیلی فون ایجاد کیا۔ پھر اسی سال، بلکہ اس سے اگلے سال 1878 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون کی ایجاد کے بعد ایڈیسن نے ایک لسٹ بنا دی، اس نے ایک لمبا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسی دور میں اس نے بلب ایجاد کیا کہ اسپیس کے اندر الیکٹرک جو پازیٹیو نیگیٹو فیلڈ ہے وہ کریٹ کر کے اس کو ایلومینیٹ کیا۔ جب اس کو روشن کیا تو پھر بلب آ گیا۔ بلب آنے کے بعد پوری دنیا میں ایک بڑی ترقی اور روشنی اور اجالوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ پھر 1892 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایلس آئس لینڈ، جو ایلس آئس لینڈ ہے، یہ نیو یارک اور نیو جرسی کے قریب ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس کو انٹرنیشنل امیگریشن سینٹر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، جس میں پھر پوری دنیا سے لوگ آ کے آباد ہوتے ہیں۔ جب وہاں پہ آتے ہیں پھر ان کے کیسز کو پروسیس کرتے ہیں۔ پھر امریکن نے ایک اور بڑی اچھی پالیسی اختیار کی کہ پوری دنیا سے جو انٹلیکچوئلس ہیں،
جو پروفیشنلز ہیں ان کو انوائٹ کیا اور اپنے ملک میں ان کو بسایا۔ آج بھی ان کی میں سمجھتا ہوں جو کامیابی کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے کریم کو کلیکٹ کرتے ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، پروفیشنلز ہیں، ان کو کلیکٹ کر کے اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں کہ آئیں اپنے اپنے پروفیشن میں اپنے سکلز میں اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کارنامے انجام دیں، اور لوگ انجام خیر دیتے بھی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 1898 سے 1899 تک اسپینش امریکن وار ہوتی ہے، جو اسپین کے ساتھ دنیا کے مختلف علاقوں میں امریکہ کی فائٹ ہوتی ہے۔ وہ فائٹ چاہے کیوبا میں ہو، چاہے پورٹو ریکو میں ہو، چاہے فلپین میں ہو، چاہے گوان میں ہو، یہ 4 محاذ تھے، 4 وہ لوکیشن تھیں جہاں پہ امریکہ کی فائٹ ہوئی اسپینش فورسز کے ساتھ، اور انہوں نے پھر ایونچولی یہ فائٹ ون کی، اسپین کو شکست تسلیم کرنا پڑی، اور اس کے بعد فلپین ایک اور انڈیپینڈنٹ ایک نیا ملک ہمارے سامنے آیا، مارز وجود میں آیا۔ کیوبا بھی اسپین سے آزاد ہوا، اس نے بھی ایک آزاد ریاست کی شکل اختیار کی، اسی طرح پورٹو ریکو اور گوان یہ جزیرے ہیں، یہ انہوں نے الگ الگ اپنی اپنی اسٹیٹ اختیار کی۔ پھر پیرس ٹریٹی ہوئی، پیرس ٹریٹی اسپین اور امریکہ کے درمیان پیرس ٹریٹی ہوئی، اور اس میں جو بھی ان کی جو بنیادی چیزیں تھیں، شرائط تھی، طے کی، اور یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ گویا یہ 50 سالہ تاریخ ہے، 1850 سے لے کے 1900 تک، مطلب 19th سینچری کی ہاف سینچری جو سیکنڈ ہاف سینچری ہے، ان کے حالات ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کی ہے۔ چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔